بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی محترم، سنجیدہ اور شراب عشق کا کوئی قطرہ چکھ لینے کے بعد نشے اور مستی میں وقت گزارنے والے خوش نصیب ہو۔ آج مثنوی شریف کا یہ 5واں درس ہے، یہ 5ویں محفل ہے۔ کل جس بات پہ آ کے بات رکی تھی وہ تھا تن سے جانو جان سے تن مستور نیست، لے کے کسرا دید او دستور نیست، روح دل سے جسم جان سے جان جسم سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی حقیقت کیا تھی وہ تو قدرے تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا ہے۔ وقت کی قلت نو تو اس میں بڑا بسط و تفصیل کا ایک سمندر ہے، لیکن میں اسے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ دن بھر کا روزہ اور رات کی تھکن، پھر سحری کے وقت اٹھنا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مثنوی سننے کے بعد سحری کے وقت اٹھنے کا جو نشہ ہے وہ کوئی عجیب ہی ہے۔ لیکن آج کا جو درس ہے اس درس کی ابتدا یوں ہے: آتشستی بانگے نیو نیست باد، ہر کی این آتش نہ دارد نیست باد۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنسری بجتی ہے اس کی جو آواز ہے اور اس میں جو ساز ہے اور ساز میں جو راز ہے یہ تو آگ ہے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ مثنوی شریف کا یہ شعر: آتش ہستی بانگے نیو نیست باد۔ یہ جو بنسری بج رہی ہے اس کا جو آواز ہے، آواز کی جو ساز ہے، ساز میں جو راز ہے، یہ تو سراسر آگ ہے۔ کہاں سے آگ آئی؟ پھونکنے والے تیری آواز نہیں، یہ تیری ہوا نہیں ہے جو منہ سے نکلتی ہے، یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، یہ آتش عشق ہے، یہ عشق کی آگ ہے۔ ہر کے ہی آتش ندارت نیست باد، ہر کے ہی آتش ندارت نیست باد، جس کو یہ آگ محبت کی، یہ لذت عشق کی، یہ سوز و ساز محبت نصیب نہیں ہے نیست باد، اسے زندہ رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ جس کو تڑپ نہیں، سوز نہیں، ساز نہیں، راز نہیں، عشق نہیں، آنسو نہیں، آہ نہیں، سوز و گداز نہیں، عشق کی جولانیوں میں دل جلتا نہیں، روح پھڑکتی نہیں، وہ زندہ کیوں ہے؟ اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اصل میں آدمی دو قسم کے، اصل میں آدمی ہیں ہی دو قسم کے، ایک وہ جو درد لے کر آئے ہیں، ایک وہ جو بے درد ہو کر آئے ہیں۔ ایک درد لے کر آئے ہیں اور ایک بے درد ہو کر آئے ہیں۔ درد لے کے جو آئے ہیں، درد کی بات چھیڑو تو ان کو پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے خشک لب، زرد چہرہ اور آنکھوں سے ٹپکتے آنسو یہ بتاتے ہیں کہ روتے کیوں ہیں۔ آنسو دلیل ہیں اس درد کی جو ازل میں روح لے کر آئی ہے۔ جب اس کو چھیڑتے تو محبوب نظر نہیں آتا، جب چھیڑتے ہیں تو یار نظر نہیں آتا، جب چھیڑتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی، تو جب چھیڑتے ہیں
اللہ غنی. یہ جو ساز ہے نا، یہ رباب اور ستار وغیرہ، یہ جتنی اس میں تاریں، ان پر ہاتھ لگاؤ تو ان میں سے خوب عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں. تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساز میں سے جو آواز آتی ہے ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ دم ساز ہو جاؤ، لیکن تیرے اندر جو 360 رگیں، 360 تاریں، ان کو کیوں نہیں ہلاتے؟ ان کو کیوں نہیں ہلاتے؟ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں بنایا ہوا ساز ہے، یہ دنیا میں بنایا ہوا ساز ہے، کوئی جانتا ہوگا تو چلائے گا. یہ ساز جو سامنے ہے، یہ ساز جو چلتا پھرتا ساز ہے، یہ سنتا سناتا بولتا ساز ہے. جب یہ رونے لگے تو فرشتے ہوتے ہیں، جب یہ رونے لگے، جب یہ تڑپنے لگے تو عرش کے کنگرے ہلتے ہیں. اس لیے یہ ساز ہمارا نہیں، اس خالق کا ساز ہے جس نے اپنی قدرتوں کے اس کے اندر رکھ دیا ہے. یہ تو اس کا ساز ہے، وہ چھیڑتا ہے ان کو. تو یہاں آ کے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آتشستی بانگ نیو نیست باد ہر کے ای آتش ندارد نیست باد. فرماتے ہیں پتھر بھی کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو توڑو تو پانی نکل آتا ہے. پتھر بھی کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، توڑو پتھر نکلتا ہے. بعض پتھر توڑو تو پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے وہ ان پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اے انسان، تجھ پر تو ساز و محبت کے کتنے راگ تم پر پھینکیں، لیکن تیرا دل نہیں ہلتا. تم سے تو وہ پتھر اچھا ہے، تم سے تو وہ پتھر اچھا ہے کہ جو خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے. اور سادی فرماتے ہیں اس انسان کو تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے جس انسان سے پتھر بہتر ہے، جس انسان سے پتھر بہتر ہے. اس لیے اے انسان، تیرے ازل میں تیرے اندر جو عشق و محبت ہے اس کو ذرا بیدار فرما. آگے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک نئے ہے اور ایک میں. رومی کیا فرماتے ہیں؟ ایک نئے اور دوسرا میں. نئے تو ہوئی بنسری اور میں ہوا شراب. نئے کس کو کہتے ہیں؟ بنسری کو، اور میں شراب کو. اللہ غنی. بعض لوگ تو شراب خانے سے کچھ شراب لے کے آتے ہیں، اور اے نئے تو مستقل اپنا میں خانہ ہی لے کے آ گئی. ایک نئے ہے اور ایک میں. یہاں آ کے کو بڑا عجیب نقشہ کھینچتے ہیں کہ نئے سے مراد عاشق ہے اور میں سے مراد معشوق ہے. نئے سے مراد عاشق ہے اور میں سے مراد معشوق. اس شراب سے جو معشوق کی بارگاہ سے، جو اس کے میں خانے سے جو شراب تقسیم ہوتی ہے، جس روح کو ملی وہ عاشق ہو گئی. جب عشق اپنی جولانیاں اور درد و لذت کی کیفیت چھیڑتی ہے تو پھر معشوق کو بھی وہ پیار آتا ہے. اس واسطے وہ بھی معشوق بھی اس پیار میں اپنے عاشق کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور لیکن درمیان میں پھر حجاب آتا ہے تاکہ یہ تڑپتا رہے اور میں مزے لیتا رہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ دریا جب اچھل کے جاتا ہے رنگ اور ہوتا ہے، لیکن جب سمندر میں داخل ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں دریا کدھر گیا، پتہ ہی نہیں لگتا. تو اس طرح یہ عاشق تڑپتے رہتے ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو ایسے کہ جیسے دریا سمندر میں جا کے گم ہو گیا. عاشق کو جب پردہ اٹھانے کے بعد معشوق سے ملاقات نصیب ہوتی ہے تو یہ تڑپنا پھڑکنا یہ ختم ہوتا ہے. تو معشوق یہ کہتا ہے مجھے بھی آپ کا وصل تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے تیرا رونا تڑپنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو یہاں آ کے وہ چھیڑتے ہیں بات آتش عشق است کندر نئے فتاد. آتش عشق است کندر نئے فتاد. جوشش عشق است کندر میں فتاد. ایک ہے آتش عشق اور ایک ہے جوشش عشق.
یہ دو چیزیں، ایک ہے عشق کی آگ، ایک ہے عشق کا جذبہ. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. آگ لگی عاشق کو اور جذبہ ملا معشوق کو. تو جب جذبے سے پردہ اٹھ کے پہلی کرن عاشق پر پڑتی ہے تو وہ جذبہ اس کو رولانا شروع کرتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اس کو. آتش عشق است اندر نئے فتاد، جوشش عشق است اندر میں فتاد. تو معلوم ہوا کہ جب عاشق بندائے مقبول، اب اس طرف آؤ، عاشق بندائے مقبول، عاشق بندائے خدا، حبیب کبریا بندائے خدا، ایک معشوق رب العالمین. اب ان دونوں کے درمیان رابطہ ہو گیا. دونوں کے درمیان جب رابطہ ہوا، حضرت عطار عرض کرتے ہیں، عطار بولتے ہیں کفر کافر را و دین دیندار را، ذرائے درد دل عطار را. کفر جانے تو کافر جانے، اسلام جانے تو مسلمان جانے، میں عطار ہوں، مجھے ایک درد ہے، مجھے درد لذت کی یہ کیفیت عطا فرما. لذت دے اپنے درد کی، اس کی ایک کیفیت عطا فرما. تو پوچھا کہ وہ کیا؟ کہ کفر کافروں کو، اسلام مسلمانوں کو. آپ تو کامل درجے کے مسلمان مومن ہیں، تو آپ نے یہ سب چیزیں ہٹا کے کہا کہ لذت درد چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ لذت درد کی انتہا بتاؤں یا ابتدا؟ نہیں جی، انتہا بتاؤ. کہ ابتدا روتے روتے در محبوب پہ جب پہنچتے ہیں اور سر سجدے میں چلا جائے اور سبحان ربی اعلیٰ سے دستک دی جائے تو دروازہ کھلتا ہے. تو محب و محبوب، عاشق و معشوق جب ملتے ہیں تو معشوق رہتا ہے، عاشق نہیں رہتا. معشوق رہتا ہے، عاشق نہیں رہتا. تو یہ ہے وہ بندہ کمال کہ جس بندہ کمال نے یہاں آ کے اپنے قرب کا مقام چھیڑا ہے کہ ہر وقت چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، تنہائی میں یہ بولتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے. جس کا چہرہ زرد نظر آئے اور آنکھوں میں آنسو نظر آئے، آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو یہ نئے بنسری عاشق یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کو بھی ہجر نصیب ہے، یہ بھی بچھڑا ہوا ہے، اس کو بھی معشوق کے ہجر کا تیر لگا ہوا ہے، یہ بھی زخمی ہے، میں بھی زخمی ہوں. تو جب یہ دو بیمار اکٹھے ہو کر بیماری یہ عشق کا ذکر کرتے ہیں تو معشوق بھی قریب ہو کے دونوں کی باتیں سن کے لذت لیتا ہے وہ. تو یہاں آ کر وہ فرماتے ہیں نئے حریفیں ہر کے از یار بری. کیا خوب، کیا خوب، بڑی مزے کی بات آپ نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں نئے حریفیں ہر کے از یار بری، پردہائش پردہائے مادری. ہم سال سال روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے، سال سال روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے، لیکن دل پر سے جو پردہ ہے وہ حجاب نہیں اٹھا. ہم جنس اپنے محبوب سے بچھڑا ہوا، تیر محبت سے اس کا دل روز زخمی میرے سامنے آئے تو وہ میرا حریف، میں اس کا حریف. اس نے مجھ سے بات کی، میں نے اس سے بات کی، دونوں پر سے دل کے پردے اٹھے، پتہ چلا یہ بھی وہیں کا ہے، میں بھی وہیں کا ہوں. نئے حریفیں ہر کی از یار بری، پردہائش پردہائے مادری. ہے عاشق صادق اپنے معشوق سے اس دل گداز سروں کے ساتھ پردے اٹھاتے چلے جاتے ہیں. پردے اٹھا کیوں؟ اس لیے کہ جب روحیں، اب دیکھو یہاں ایک خوبصورت بات ہے، روحیں جب ازل میں اپنے محبوب کے سامنے تھی تو رب العالمین کے جلووں کا نظارہ لے رہی تھی. روحیں اپنے محبوب کے جلووں کا نظارہ لے رہی تھی، اور جب دنیا میں آئی بغیر نظارے کے بھی وہ بھیج سکتا تھا، کیونکہ آنا تو ادھر ہی تھا، نظارے کے بغیر بھیج سکتا تھا اور کسی کو بھیجا بھی ہے. کچھ نظارے کے بغیر روحیں آئی ہیں، کچھ روحیں نظارہ لے کر آئی ہیں، کوئی دیدار کر کے آئی ہیں،
کچھ بغیر دیدار کے آئی ہیں، جنہیں بغیر دیدار کے انہیں 100 دفعہ قرآن پڑھ کے سنا وہ سنتے ہی نہیں ہیں، انہیں اللہ کا نام سنا تو وہ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں، انہیں در رسول دکھاؤ تو وہ بولتے ہی نہیں، انہیں در محبوب بتاؤ تو وہ بغل میں کسی اور کو لیجے پھرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اور جس کو دیدار مل گیا اس بچھڑے ہوئے کو جب وہ ازل کے درد کی کیفیت بنسری سناتی ہے تو وہ سامنے دیکھنا شروع سے یہ آواز کدھر سے آئی ہے، یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے، یہ آواز کدھر سے آئی ہے، تو میرے محبوب کی آواز ہے، یہ رنگت ادھر کی ہے، یہ آواز ادھر کی ہے، یہ ساز ادھر کا ہے، یہ دل گداز کی کیفیت یہ ادھر کی ہے۔ تو یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر پیار سے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تجھے کیسے نظارہ ملا تھا، تجھے کیسے ملا، ارے سنو، یہ نظارے کی کیفیت پوچھتے ہو، ہم چنگاری رکھتے ہیں تمہارے ہاتھ پر، ہم چنگاری رکھتے ہیں تمہارے ہاتھ پر، ہاتھ جلے نا، پھر میں پوچھتا ہوں کہ جلا ہے ہاتھ، درد ہوا ہے، ہاتھ جل رہا ہے، بتاؤ یہ جو درد ہے یہ لمبا ہے، چوڑا ہے، گول ہے، سرخ ہے، سفید ہے، سبز ہے، سیاہ ہے، کیسا ہے؟ نہ رنگت جانو، نہ اس کی لمبائی جانو، نہ چوڑائی جانو، نہ تکون شکل جانو، نہ مستطیل کیفیت سمجھو۔ جب درد نہیں سمجھتے جو تیرے اندر ہے تو اس یار کی جاری کی وہ لذت کی کیفیت کیا بیان کرو گے؟ اس لیے آؤ مل کے گیت گائیں، آؤ مل کے گیت گائیں اور یار کو منائیں۔ وہ جب سامنے آئے تو پھر عبارت کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ سامنے آئے تو عبارت کی ضرورت کیا ہے؟ جب معنی مل جائے، معنی میں کیف مل جائے، کیف میں مستی مل جائے، مستی میں جذب مل جائے، جذب میں وصل مل جائے تو پھر حرف کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے وہ یہاں آ کے بڑی پیاری بات فرمائیں کہ نئے حریف ہر کے از یار بری پردہائش پردہائے مادری۔ ہم ناسوت میں رہتے ہوئے جب پردے اڑتے ہیں تو رہتے ناسوت میں ہیں۔ ناسوت اس دنیا کو کہتے ہیں جس کو عالم فنا کہتے ہیں، جس پر موت طاری ہوتی ہے، جس پر فنا وارد ہوتی ہے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ عالم ناسوت اس کثافت کو کہتے ہیں جہاں گناہ بھی ہے اور نیکی بھی، جہاں ہجر بھی ہے، جہاں مستی بھی ہے، جہاں معصیت بھی ہے، جہاں سب کچھ ہے، یہ ناسوت ہے۔ ہم ناسوت میں رہ کر جب لاہوت کی بات کرتے ہیں تو وہاں دوسری کوئی شے نہیں، صرف محبوب ہی محبوب ہے۔ تو یہاں سے جب پردے اٹھتے ہیں تو ہم اپنے محبوب کی متوجہ ہوتے ہیں۔ اور جب اس مقام پر کوئی پہنچتا ہے نا کہ جہاں وصل محبوب کی مسرت، لذت، محویت ملتی ہے تو وہاں دوسرا نہیں رہتا۔ حضرات گرامی، یہ اسی طرح کی ایک رمضان شریف میں کیف آور موسم تھا، لطافت کی ایک گھڑی آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بستر پر سے اٹھی، دیکھتی ہیں کہ سید الکائنات نہیں ہے، تو خیال آیا کہ حضور گاہے گاہے ریاض جنت میں تشریف لے جاتے ہیں، ریاض جنت میں چلتے، وہاں دیکھا تو حضور سجدے میں، اور بڑی دیر ہو گئی سجدے میں، تو سجدے سے جب اٹھ کے بیٹھے تو عائشہ عرض کرتی ہیں السلام علیک یا رسول اللہ۔ عموماً عورتیں اپنے شوہروں کو نام لے کر پکارتی ہیں اور شوہر محبت سے عورت کا نام لے کر پکارتا ہے، لیکن نہیں ثابت، اور دوست کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ لیکن سید الانبیاء علیہ السلام کو کسی صحابی نے اور کسی امہات المومنین میں سے کسی زوجہ معظمہ محترمہ نے نبی پاک کو یا محمد کر کے نہیں پکارا، بلکہ بل یا ایھا الرسول و یا ایھا النبی، تعلیما للمؤمنین اللہ ینادوہ باسمہ۔ یہ ایمان والوں کے نصیحت ہے کہ جب ہم نہیں پکارتے تو تم کیوں پکارو گے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ، تو سبھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من انت،
کون ہو تم؟ من انتا، کون ہو تم؟ عائشہ سے کہتی ہیں انا عائشیہ، من عائشیہ، انا لا عارف العائشیہ، میں عائشہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، کون ہے عائشہ؟ انا عائشہ بنت صدیق، صدیق اکبر کی بیٹی ہوں۔ تو سید کائنات فرماتے ہیں من صدیق انا لا عارف صدیق، اور کون ہے صدیق، میں اس کو جانتا ہی نہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خطاب، یہ جواب سننے کے بعد آپ پر کپ کپی طاری ہوئی، لرزہ بر اندام واپس لوٹی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پریشان اور کچھ حیرت زدہ پایا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کچھ خوش نہیں نظر آتی، پریشان ہے آپ، ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو حیرت میں ہوں، ایسا بھی کوئی موقع آ سکتا ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں؟ فرمایا نہیں۔ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ صدیق کو بھول جائیں گے آپ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آج تو بھول گئے آپ؟ میں کبھی نہیں بھولا۔ وہ کہاں تھی آپ؟ میں کہاں تھا کہ میں بھولتے گیا؟ پھر ذرا یاد تو کراؤ۔ حضور آپ تو جنت ریاض جنت میں، میں گئی، حضور آپ تشریف فرماتے، میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا کون ہوں؟ تمہیں جانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں صدیق کی بیٹی ہوں، آپ نے فرمایا جانتا ہی صدیق؟ تو نبی پاک مسکرائے، فرمایا میرا اور میرے خدا کا ایک ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس میں دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس وقت صرف ہم دو ہی ہوتے ہیں، تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں نئے حریف ہر کے از یار برید، پردہائش پردہائے مادری، ازل کے بچھڑے ہوئے جب ملتے ہیں تو پھر کسی کی یاد نہیں رہتی، پھر کسی کی یاد نہیں رہتی۔ حضرات گرامی یہ محبت کا سفر ہے، یہی تو زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں تو پھر زندگی کیا ہے؟ اگر یہ نہیں زندگی تو پھر زندگی کیا ہے؟ نہیں اس کے سوا کوئی زندگی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب پاکیزہ روحوں کے ازل کے گواہ ہیں، سب پاکیزہ ارواح کے ازل کے گواہ ہیں۔ کون بد نصیب ہے، کون خوش نصیب ہے، کون دور ہے، کون قریب ہے، کون مستی عشق میں ڈوبا ہوا ہے، کون محروم ہے، کون ہے جو لبے دریا کاسا لے کر صدائیں دے رہا ہے، کون ہے جو دریا میں غوطے لگا رہا ہے۔ سید عالم سب کو اسی طرح جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کے تحت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تفسیر خازن لکھتا ہے، تفسیر خازن والے لکھتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ میرے محبوب آپ تو سب پر گواہ ہیں، اے شاہدًا عَلَى مَنْ آمَنَ بِالْإِيمَانِ وَعَلَى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ وَعَلَى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ، نبی کافروں کے کفر کے گواہ، منافق کے نفاق کے گواہ اور مومن کے ایمان کے گواہ۔ اس لیے کہ جب ازل میں اکٹھے ہوئے تو یہاں آ کے بچھڑے تو نبی پاک نے پھر وہ صدائے عشق جو دی تو جن جن کے پردے اڑتے چلے گئے نبی پاک سب کو دیکھتے چلے گئے۔ اس کو یا حبیبی نئے حریف ہر کے ازیار برید، پردہائش پردہائے مادرید۔ اچھا یہاں پھر ایک کامل لوگ، اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے تھے علم کا خزانہ معرفت دیتے تھے، اور کسی کو دیکھتے تھے تو محبت کا شراب پلا دیتے تھے، کسی کو پاس بٹھایا تو جنت کی سیر کرا دی، کسی کو پاس بٹھایا تو جنت کی سیر کرائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرتبہ فرمانے لگے، یہ عاشقوں کی بات چل رہی ہے نا، تو حضرت ابو ہریرہ ہر وقت قریب بیٹھے تھے تو ان کو فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غیبا تزدد حبا، میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہو، اپنی بوڑھی ماں کا بھی تو خیال رکھو، اور یہ جانتے ہو کہ بار بار ملنا محبت میں کمزوری ہوتی ہے، دیر دیر سے ملا کرو،
دیر دیر سے ملا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو. یہ حدیث جن ہمارے دوستوں نے سنی ہے وہ بہت کم ملتے ہیں ہم کو, اور 2-4 سالوں میں کبھی ایک دفعہ ملتے ہیں تاکہ محبت کم نہ ہو. باہر کیا, یہ تو ایک ضمن بات آئی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان عالی سے مستفیض ہوئے, اٹھے, گھر کو چل دیے, اور تھوڑی دیر ہوئی واپس آ گئے. ابو ہریرہ گھر نہیں گئے, گیا تو تھا. آپ باہر نہیں گئے, باہر ہی تو تھا. پھر کیسے واپس ہے؟ میں نے کہا تھا نا دیر سے آئے کرو. یا رسول اللہ ایک زمانہ ہی گزر گیا, میں تو ایک زمانے کے بعد آیا ہوں. تو یہاں جامی نے جو کلام نقل کیا ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسنت آنکھ در یک دم روخت راسد نظر بینم, کہ حسنت آنکھ در یک دم رخت راسد نظر بینم, ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم, ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم. یا رسول اللہ 100 مرتبہ بھی میں دیکھ لوں, میرے آقا 1000 مرتبہ بھی میں آپ کو دیکھوں, کہ پتہ چل جائے کہ میں 1000 دفعہ آپ کا چہرہ پاک کی زیارت کی ہے, تو پھر اندر سے آواز آتی ہے ایک بار اور دیکھ لے. ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم. اور میں اس شعر کا ترجمہ پنجابی میں نہ کر لوں, آپ چاہیں تو پنجابی میں ترجمہ کر دوں, میرے اور بھی ملک میں سامعین ہوں گے ناظرین, وہ بھی پنجابی ترجمہ کر لیں. دل کرتا سونیا ہر ویلے, دل کردا سونیا ہر ویلے, تینوں کول بہا کے تکدا رواں. دل کردہ سونیا ہر ویلے, تینوں کول بہا کے تکدا رواں. اے جسم سارا اکھ ہو جائے, اے جسم سارا اکھ ہو جائے, محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں, محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں. میرا بال بال آنکھ ہو جائے, میرا رگ رگ آنکھ ہو جائے, بال بال آنکھ ہو جائے, عضو آنکھ ہو جائے, جدھر بھی میرا محبوب ہو میرا عضو دیدار کرتے رہیں, ہر لمحہ مجھے دید سے عید ملتی رہے. اس لیے فرمایا نہ حریف ہر کے از یار بری پردہ ہائش پردہ ہائے مادری. معزز حاضرین, آپ نے جس ادب, احترام اور محبت سے اور ذوق و شوق اور وجدانی کیفیت سے اپنے محبوب کی اداؤں میں سے ایک ادائے محبت سماعت کی ہے, اور اس کے جو اثرات آپ کے چہروں, آپ کی پیشانیوں, آپ کی آنکھوں سے بالکل وجدانی کیفیت میں نظر آ رہے ہیں, لگتا ایسا ہے کہ یہ باغ میرے آقا کا ہے اور وہ اب اس وقت باغ کو اپنے وصل کا پانی دے رہے ہیں. رب العالمین یہ کیفیت سلامت رکھے. اس وقت آج کی محفل اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ 6واں درس ہوگا مثنوی شریف کا, اور اس میں مزید اب وصل کی کیفیت پر زور دیا جائے گا کہ جب وصل ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.